अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे और अफ़गानिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या उनकी जो क़यादत है, उनके दरमियान अब इख्तलाफात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये समझा जाता था कि अफ़गान तालिबान जब दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो बुनियादी तौर पर ये दो धड़ों में तकसीम है जो अफ़गान तालिबान का ग्रोह है। अब उसमें एक जो ग्रुप है अफ़गान तालिबान का, वो इस बात पर बिलीव करता है कि जो दोहा मुआहदे के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी से अफ़गान तालिबान ने वादे किए थे, उनको पूरा करना चाहिए। मसलन उन वादों में जो इम्पोर्टेंट जो वादा था, मसलन इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना, इम्पॉर्टेंटली जो ख़वातीन और बच्चियों की जो तालीम है उसको इंश्योर करना, और फिर अपनी सरजमीन जो है किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देना। लेकिन जब ये इक़्तिदार में अफ़गान तालिबान दोबारा आए, शुरू में तो ये बहुत उम्मीद बंधी थी, और ख़ुद पाकिस्तान में भी ये लोग कहते थे, ख़ास करके जो लोग अफ़गान तालिबान से डील करते रहे, कि जो मौजूदा अफ़गान तालिबान की क़यादत है या इनको जो दोबारा इक़्तिदार मिला है, अब अफ़गान तालिबान बहुत तब्दील हो गए हैं। यानी कि जब पहली मरतबा वो इक़्तिदार में आए थे, जो एक तवील सिविल वॉर के बाद अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था या पूरा कंट्रोल था उनका अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उस वक्त सब जानते हैं कि जो अफ़गान तालिबान की वो हुकूमत थी, वो पूरी दुनिया में बदनाम थी कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो निज़ाम चलाने की कोशिश की। वहाँ पर ख़वातीन को तालीम तो दूर की बात, उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर जो मर्दाड़ी नहीं रखता था उसको भी उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाता था। फिर इसी तरह से जो पब्लिकली वहाँ पर लोगों को सज़ाएँ दी गईं, और एक खौफ का वहाँ पर आलम था। और उसका नतीजा ये निकला कि 3 मुल्कों ने अफ़गान तालिबान की उस वक़्त की हुकूमत को तस्लीम किया था। उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल थे। और बावजूद पाकिस्तान के और जो सऊदी अरब और यूएई की कोशिशों के, बाकी दुनिया ने कभी भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी उससे कोई भी मुत्तफ़िक नहीं था। तो अफ़गान तालिबान के पहले दौर को सामने रखते हुए ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था कि अगर अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आएँगे तो क्या ये वही वाला अफ़गानिस्तान होगा, वही वाला वो निज़ाम लेकर के आएँगे, या माज़ी में जो उनसे गलतियाँ हुई उनसे सबक सीखेंगे। तो ज़्यादातर का ये ख़्याल था कि जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने माज़ी से सबक सीखा है। यकीनी तौर पर वो जो अपना नज़रिया है उसको तो नहीं बदलेंगे, बट अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अलाइन करेंगे विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि आजकल के दौर में माफ़ कीजिएगा, आजकल के दौर में आप अलग से या आइसोलेट होके दुनिया में गुजारा नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ना कुछ जो कंसर्न्स हैं दुनिया की, उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसमें यही था कि जो अफ़गान तालिबान है, कम अज़ कम बच्चियों और जो ख़वातीन की तालीम है उस पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे। और जब शुरू में अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए तो इस हवाले से पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वो अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज रहे। और ये उम्मीद बन चली थी, क्योंकि जब अगस्त में सबसे पहले तो अफ़गान तालिबान 2021 में जब इक़्तिदार में आए तो उसके कुछ माह के बाद ही वहाँ पर विंटर क्योंकि हार्श होता है और आम तौर पर वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं बंद हो जाते हैं, तो तवक्को ये की जा रही थी कि जब विंटर का ख़ात्मा होगा और मार्च अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होगा, स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो जो अफ़गान तालिबान हैं वो बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे या उनको इजाज़त होगी। और यहाँ तक उम्मीद बन चली थी कि अगर अफ़गान तालिबान वो स्टेप ले लेते हैं तो शायद वो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे कि दुनिया उनको तस्लीम करे, और पाकिस्तान भी इस हवाले से ऑप्टिमिस्टिक था। तो जब वो मौका आया, जब अफ़गान तालिबान इस तरह के वादे करते रहे कि यकीनी तौर पर वो बच्चियों को तालीम की इजाज़त देंगे, लेकिन बजाय इसके कि वो ख़वातीन और बच्चियों को तालीम की इजाज़त देते, उन्होंने उसके बाद ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जो यकीनी तौर पर
ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، اور خاص کر کے افغان طالبان کے لیے بھی، جو اگر چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں تسلیم کرے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی تھی کہ جو ہارڈ لائنرز تھے ود ان دی افغان طالبان رینکس، انہوں نے پرویل کیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی باہر کی دنیا جو مرضی سوچتی رہے، جو افغان طالبان ہیں وہ اپنے طرز حکمرانی میں تبدیلی نہیں کریں گے، دو کہ جو اس کی مخالفت ہے، جو ماڈریٹ فیکشن ہے ود ان دی افغان طالبان، مثلاً جس طرح ملا عبد الغنی برادر، اس کے ساتھ جو ابھی افغان طالبان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، اور وہ طالبان کے نمائندے جو امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کرتے رہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری پالیسی جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن جو قندھار میں افغان طالبان کی قیادت بیٹھی تھی، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ باقی دنیا جو مرضی سوچتی رہے، افغان طالبان اپنے نظریے میں اس طرح کی تبدیلی نہیں لائیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جس طرح کا افغان طالبان کا نظام ہے، جو گروپ کا لیڈر ہے، جو لیڈ کرتا ہے، تو یقینی طور پر کیونکہ وہ کوئی ڈیموکریٹک گروپ تو ہے نہیں، یا ڈیموکریسی تو ان میں ہے نہیں، تو جو ان کے جو سپریم لیڈر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، جو بھی وہاں کی ان کی قیادت ہے۔ تو ان کا جو ویو ہے وہ پرویل کیا، اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے لیے مشکلات آنا شروع ہو گئیں، اور اس میں جو ایک اور جو فیکٹر تھا، اگین جس طرح پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات کشیدہ ہوئے، تعلقات خراب ہوئے، اس میں بھی اگین وجہ اس کی یہی کہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے وہ بھی بیچ میں لٹک گیا۔ اور آج انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افغانستان کے ایک بڑے نامور صحافی ہیں سمیع یوسف زئی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ایک افغان طالبان لیڈر کا نام نہ اظہار کرنے کی شرط کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان سے باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو افغان طالبان کی حکومت میں 90% جو قیادت ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کرنا چاہیے، جو خواتین کے اوپر ہم نے تعلیم کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے اس پابندی کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو افغان طالبان اور ان کی حکومت کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ لیکن امپورٹنٹلی اس افغان طالبان لیڈر نے یہ کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ جو افغان طالبان کا جو ایک سٹرکچر ہے، انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو کسی میں یہ جرت نہیں ہے جو افغان طالبان کی قیادت کے اندر کہ وہ جو ان کی قیادت ہے ان کے خلاف بغاوت کریں یا ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں۔ تو اس لیے مجبوری کے تحت جس طرح ایک عام افغان شہری اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے افغان طالبان حکومت کے اندر بھی کئی جو وزراء ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے بات ہے، کیونکہ جو ماڈریٹ فیکشن ہے، یا جن لوگوں نے ڈیل کیا امریکہ کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ، دے انڈرسٹینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی گورنمنٹ اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کرتے ہیں اور عوام کو کتنی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو نمبرز بھی ہیں، اعداد و شمار جو ابھی تک کے آ رہے ہیں کہ شروع میں تو باوجود کے پابندیوں کے انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کے نام پر ایک امداد جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت اور افغانستان کو مل رہی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی ان کی ضروریات ہیں معاشی اعتبار سے وہ پوری ہو رہی تھی۔ لیکن ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2023 میں وہ جو اسسٹنس مل رہی تھی افغانستان کو، اس میں 30% کمی آئی ہے، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں، آئندہ آنے والے یا 2024 میں اس فنڈنگ میں مزید کمی ہوگی۔ شروع میں امریکہ نے، باقی مغربی طاقتوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اس وجہ سے باوجود افغان طالبان کی جو بھی پالیسیز تھی ان کو سپورٹ کرتے رہے کہ وہاں پر امریکہ کو اور مغرب دنیا کو یہ خدشہ تھا کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہ دی گئی، ان کی معیشت کو نہ سنبھالا گیا، تو عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ مغرب
کا رخ کر سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پر اسسٹ کیا افغان طالبان کی حکومت کو. بٹ ود ایوری پاسنگ ڈے دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انفیکٹ کچھ عرصہ پہلے ہی جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان ٹام ویسٹ، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو ونڈو ہے افغان طالبان کے پاس کہ اگر وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ انگیج کرے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ونڈو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کیونکہ اس سال کے آخر میں امریکہ میں عام انتخابات ہونے ہیں، اور یو نیور نو کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد جو بھی جس پارٹی کا بھی صدر منتخب ہو کے آتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید افغانستان کے حوالے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو ان وجوہات کی بنا پر جو افغان طالبان کے لوگ پریگمیٹک سوچ رکھتے ہیں، ان کا کنسرن یہی ہے کہ اگر یہاں پر اکنامک کرائسس بڑھے گا، لوگوں میں بے روزگاری بڑھے گی اور باقی پرابلمز بڑھیں گے، تو اس کے نتیجے میں اگین جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے لیے سروائیو کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے اپنی جو موجودہ پالیسی ہیں اس پہ نظر ثانی کرے. لیکن کنسرن یہی ہے کہ جو اس وقت قندھار میں بیٹھی افغان طالبان کی قیادت ہے، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، وہ اپنے نقطہ نظر میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. افغانستان کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں رہی. یہ بات ضرور ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جو بھی ایک گروپ یا ایک جماعت حکومت تو بناتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف کہیں نہ کہیں سے اپوزیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو شاید آئندہ آنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1-2 سال کے اندر عین ممکن ہے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت نے ڈیلیور نہ کیا تو ان کو بھی پھر افغانستان کے اندر سے ہی کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.